الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. میرے محترم بھائیوں، عزیز بچوں، دین کا سب سے بڑا رکن اور تمام نیک کاموں میں سب سے زیادہ نیک کام نماز ہے. مسلمان ہونے کے لیے کم از کم کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہو. اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں مسلمان بھی ہوں اور نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے. اللہ نے تمام احکام جبریل امین کے ذریعے زمین پر اتارے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں پر بلایا اور وہاں یہ نماز کا تحفہ امت کے لیے پیش کیا. فرمایا کہ لے جاؤ، یہ 50 نمازیں ہیں اے میرے حبیب، یہ اپنی امت کو کہہ دینا کہ وہ 50 نمازیں دن میں پڑھے. تو رستے میں واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ کتنی نمازیں ملی آپ کو؟ فرمایا 50. انہوں نے کہا مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، ان پر 2-3 نمازیں تھیں وہ بھی انہوں نے نہیں پڑھی، تو یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے. آپ واپس تشریف لے جائیے اور اللہ کے حضور درخواست کیجیے کہ یا اللہ کچھ کمی کر دیجیے. اللہ پاک نے 5 نمازیں گھٹا دی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تو 5 اور گھٹ گئی. کرتے 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 آخر میں 5 رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، تیری امت کے لیے یہ خاص رعایت ہے کہ پڑھیں گے وہ 5، ثواب انہیں 50 کر دیں. اور فرمایا کہ نماز آدمی جب فوت ہوگا تو اس کے بعد قیامت کے دن جب حساب ہونا ہے تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے. روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر کسی آدمی کی نماز ٹھیک نہیں تو اس کے باقی نیک اعمال کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو وہیں سے پھیر کر کے جہنم کی طرف روانہ کر دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی بہت کثرت سے پڑھتے تھے. ہم میں سے بھی ہر آدمی کو کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ تہجد کی نماز کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ ہی لے کر اٹھ جائیں. اگر 4 رکعتیں بھی ہو جائیں تو وہ نہ ہونے سے بہتر ہے، اور اگر 2 رکعتیں بھی ہو جائیں تو لم یکتب من الغافلین، آدمی غافلین میں سے نکل جاتا ہے. فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے حبیب، آپ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو مقام محمود پر جگہ عطا فرمائے. تو فرمایا مقام محمود پر پہنچنا ہے تو نماز تہجد پڑھا کریں. اور اس کے علاوہ بھائی اشراق کی نماز ہے، سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھیں، اور اگر مسجد میں کوئی نہ بھی بیٹھ سکے تو گھر جا کر بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا. 2 رکعت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت،
یہ نماز اگر سورج نکلتے ہی پڑھیں تو اس کا نام اشراق ہے، اگر تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھیں تو اس کا نام صلاۃ ضحیٰ ہے، اور اگر اور تھوڑا سا ٹھہر کے 10-11 بجے کے قریب پڑھیں تو پھر یہ صلاۃ اوابین کہلاتی ہے۔ یہ تینوں نام اس ایک نماز کے ہیں، اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھائی ہر نماز کے بعد کچھ نوافل یہ بھی پڑھنے چاہیے۔ ہم سنت مؤکدہ اور فرض وغیرہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم اہل حدیث حضرات جو ہیں یہ نوافل میں بڑے کمزور ہیں، اور نماز سنتے پڑھ کے جلدی جلدی مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ مع الامام ثم جلس یذکر اللہ تعالی فی مصلاہ، فرمایا جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھے پھر کچھ دیر اپنی نماز والی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو جب تک اللہ کا ذکر کرے گا تب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی تو وہ سمجھے کہ میری نماز میں کوئی نقص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کو نماز کے 10ویں حصے کا ثواب ملتا ہے، ایک اور آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو 4تھے حصے کا ثواب ملتا ہے، ایک اور آدمی ہے اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو خشوع و خضوع سے ارکان پورے کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو پوری نماز کا ثواب ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی ٹھونگے مار کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بنائے، اور نماز میں آتے وقت مسجد کی دعا پڑھنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب باہر نکلیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ تو یہ دعا پڑھیں ضرور، اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔